تو یہ جو سلسلے کے معاملات میں لوگوں سے سستی اور کاہلی ہوتی ہے، یہ آپ یقین کریں کہ آپ کی اپنی اختلفی بھی ہے، امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء کے بھی حق تلفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حق تلفی ہے، اور اللہ کی بھی حق تلفی ہے۔ کوئی بندہ جو سلسلہ عظیم میں داخل ہو گیا اور وہ سلسلے کے اسباق نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سلسلے کی حق تلفی کی؟ کیوں بھائی؟ زور سے کہو یار۔ اچھا، جب حق تلفی ہوئی اور پھر وہ 10 گنا کا پھر حساب کتاب آ گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ جو کائنات میں صدر صدور کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی عظیمی بچہ پریشان ہو جائے، اس کو وسائل نہ ملے، وہ نوکری سے پریشان ہو، وہ بیمار ہو کے مر جائے؟ یعنی بیماری تو حضور قلندر بابا بھی بیمار ہو کے مرے، یعنی ایسی بیماری کہ اس کو بیماری سے نجات ہی نہ ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے عظیمیہ سلسلے کے افراد سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی حق تلفی کرتے ہیں، نتیجے میں وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی، سبق پڑھنا، یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا، نماز روزہ کرنا، غصہ نہ کرنا، لوگوں کی دل آزاری نہ کرنا، الحمدللہ جب یہ عمل ہم سے ہوگا تو پھر ہمارا بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا، بڑھتے ہی چلا جائے گا۔ وہ کروڑ پتی کی اسکیم سے آپ زیادہ بڑے امیر رئیس ہو جائیں گے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ 24 گھنٹے آپ دنیا میں لگے رہتے ہیں اور 15 منٹ مراقبے کرنے کا جب وقت آتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ زور سے بولے۔ اچھا، اگر جب انصاف نہیں ہے، اب یہ کہیں کہ ہم سب انصاف کریں گے، زور سے مراقبے میں ناغہ نہیں کریں گے، جب بھی وقت ملے گا یا حیو یا قیوم کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بار بار مطالعہ کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کریں گے، اپنے سلسلے عالیہ عظیمیہ کے تشخص کو برقرار رکھیں گے،